الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے اردو کی بک کر رہے ہیں کلاس 4 کی، اور سبق ہے اس کا 3 مثالی معلم۔ تو سب سے پہلے جو ہے صفحہ نمبر 12 کے اوپر یہ شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ تو رحمت للعالمین سے مراد ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کوئی ایک خوبی بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس شخص نے اسلام قبول کر کے بحیثیت مسلمان حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر وہ ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پہ جو ہے وہ اس کے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہم سبق اس کی ہم پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے تلفظ سیکھیں گے۔ تو یہاں پر پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے وحی، اقرا، مختصر، نفع بخش، غسل، تشبیہ، عیب۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم یعنی کہ استاد بنا کر بھیجا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے۔ الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلاً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ صحابی رضی اللہ عنہم نے سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی
نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے۔ اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلاً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس سبق سے ہم نے سیکھا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح، مختصر اور جامع بات کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی، شفقت اور محبت سے سمجھاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بات ذہن نشین کراتے۔ ٹھہریں اور بتائیں، پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ تو پہلی وحی کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اقرا، یعنی کہ پڑھ۔ آپ خاتم النبیین نے صحابی کو کھانا کھانے کے کیا آداب بتائے؟ تو یہاں پر یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو جو کھانا کھانے کے آداب بتائے تھے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ صفحہ نمبر 15 کے اوپر جو ہے وہ اس کی مشق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیے ہوئے جو الفاظ معنی ہیں ان کو سمجھیں گے۔ آیات جو ہے وہ آیت کی جمع ہے، یعنی کہ نشانی، قرآنی جملے۔ حکمت، دانائی، مراد حدیث رسول۔ وحی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام۔ معلم، علم سکھانے والا، مدرس یعنی کہ استاد۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا۔ تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، مثلا شہد جیسا میٹھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ جو ہے وہ پر کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ یہاں پر سوال جواب ہیں۔ سوالوں میں سب سے پہلا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے رب، لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ سوال نمبر 2 جو ہے اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف، واضح، مختصر اور مکمل ہوتی تھی۔ سوال نمبر 3 کہ پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی؟
سوال نمبر 3 جو ہے اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے نہر کے بہنے اور 5 مرتبہ اس کے پانی سے غسل کرنے کی مثال دی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے، کم از کم 3 طریقے جو ہیں وہ بتائیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جو طریقہ بتایا کہ آپ ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے تھے۔ نمبر 2 ہے کہ آپ مثالوں سے سمجھاتے اور آپ خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ آپ دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 5 کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے محبت سے بات کرتا ہوں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نیا لفظ بنائیں۔ بتاؤ کہ اوپر سے ایک نقطہ ہٹاؤ تو بنے گا بناؤ۔ شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹائیں تو بنے گا سیر۔ پل کے نیچے سے 2 نقطے ہٹائیں تو بنے گا بل۔ جال کے نیچے سے 1 نقطہ ہٹائیں تو بنے گا حال، اور ٹال سے علامت تویں ہٹا کر نیچے نقطہ لگانے سے بنے گا بال۔ قواعد سیکھیں۔ اسم نکرہ، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ لڑکا کھیل رہا ہے، کتاب بہترین دوست ہے، باغ خوبصورت ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں لڑکا، کتاب اور باغ نمایاں کیے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکا، کتاب اور باغ نام ہیں۔ یہ نام ہر لڑکے، ہر کتاب اور ہر باغ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ، اسم معرفہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ دیے ہوئے جملوں میں قرآن مجید، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور کراچی نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ نام خاص شخص، خاص شہر اور خاص کتاب کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب نیچے درجہ ذیل جو نیچے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ اسم نکرہ کے جملے ہیں یہاں باغ، مجھے باغ کی سیر پسند ہے۔ پھول، مجھے گلاب کا پھول پسند ہے۔ دریا، پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں۔ اسم معرفہ ہے مظفر آباد، مظفر آباد آزاد کشمیر کا شہر ہے۔ فرحان، فرحان کو پیزا پسند ہے۔ باب خیبر، ہم باب خیبر دیکھنے جائیں گے۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور دیے ہوئے سوالات کے جواب زبانی دیں۔ صداقت اور دیانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات تھیں، اس لیے لوگ آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دوست دشمن سب تسلیم کرتے۔ ابو جہل جیسا بڑا دشمن اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ سوالات ہیں نیچے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات تھیں صداقت اور دیانت۔ لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ابو جہل نے آپ کے متعلق کیا کہا تھا؟ تو یہاں یہ دیکھیں، ابو جہل نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ میں ان کو جھوٹا نہیں کہتا۔ کفار مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ کیونکہ آپ دیانتدار تھے۔ خط، کچھ نیا لکھیں۔ خط ایک دوسرے کو پیغام یا خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کے لیے درجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے صفحے کے انتہائی دائیں طرف مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔
اور اس کے بعد مناسب انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے، السلام علیکم لکھیں۔ خط کا نفیس مضمون مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کے نام خط لکھتے ہیں تو یوں لکھیں گے۔ جیسے یہ مثال کے طور پر آپ کو یہاں پر خط دیا گیا ہے، یہاں آپ اپنے شہر کا اور علاقے کا نام لکھیں گے، تاریخ نیچے آئے گی۔ یہاں پر اگر آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھا جائے گا، اور اس کے بعد السلام علیکم لکھا جائے گا، اور یہاں اندر سارا آپ مضمون لکھیں گے، آپ کس سلسلے میں خط لکھ رہے ہیں، اور یہاں اینڈ پہ آپ اپنے بارے میں لکھیں گے کہ آپ بیٹا ہیں یا بیٹی، آپ کا کیا رشتہ ہے، اور نام لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اپنے دوست کے نام خط لکھیں گے اور اسے اپنی چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں گے۔ سب سے اوپر تاریخ لکھیں گے، سب سے پہلے شہر اور پھر تاریخ لکھا جائے گا، اور یہاں خط لکھا ہوا ہے دوست کے نام پیارے عالیان، السلام علیکم، کل ڈاک سے آپ کا خط ملا، آپ کی خیریت کے متعلق جان کر خوشی ہوئی۔ آپ نے لکھا تھا کہ آپ کو موسم گرما کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، ہمیں بھی گرمیوں کی چھٹیاں جون کے پہلے ہفتے سے ہو چکی ہیں، آپ اپنے وعدے کے مطابق میرے گھر تشریف لائیں، ہم نہ صرف مل کر چھٹیوں کا کام کریں گے بلکہ گاؤں کی سیر بھی کریں گے، میں نے امی سے کہہ کر آپ کے لیے آم کا مربع اور اچار بھی تیار کروایا ہے، آنے سے پہلے اطلاع کر دیں تاکہ میں آپ کو لینے لاری اڈے پہنچ جاؤں، اپنی امی اور ابا جان کو میرا سلام عرض کر دیں، آپ کا دوست۔ آؤ کام کریں۔ ان شخصیات کا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا کا نام تھا، حضرت عبداللہ آپ کے والد صاحب تھے، حضرت بی بی آمنہ والدہ تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیوی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کے داماد تھے۔